جو سوال لمز یونیورسٹی کی ایک بچی نے اٹھایا کہ نگران وزیر اعظم کا لمز یونیورسٹی میں آنے کا مقصد کیا ہے، آج وہ پورا پاکستان، پوری پی ٹی آئی، سب عوام اٹھا رہی ہے کہ جب اتنے کرائسس ہیں ملک میں، اتنے اور کام ہیں کرنے والے، تو آپ لمز یونیورسٹی میں جانے کا آپ کا مقصد۔ اس بچی کا سوال بالکل درست تھا۔ اس کے بعد جو ایک دوسرے بچے نے ایک سوال کیا، اسٹوڈنٹ نے، کہ اس نے اظہار افسوس کیا کہ آپ کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو تعلیم کی قدر ہی نہیں ہے، جو آپ 55 منٹ لیٹ ہیں۔ اس پہ کاکڑ صاحب نے جو ہے جواب تو بڑے اچھے سے تہذیب سے دیا، لیکن جو جواب دیا وہ اس پہ ہنسی بھی بہت آئی اور افسوس بھی ہوا کہ ہمارے نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ اس قدر نالائق ہے کہ 55 - 25 جو ہے وہ 35 بنتا ہے۔ کاکڑ صاحب، آپ کو اتنا ہی نہیں پتا؟ یہ تو ایک آپ جو ہے نا وہ 2 کلاس کے بچے سے جا کے سوال کر لیں نا تو اس کو بھی پتا ہے کہ 55 - 25 کتنا بنتا ہے، 30 بنتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا میتھ ویک ہوتا ہے کچھ لوگوں کو مسئلہ، لیکن وہ پھر اس طرح کی ایفیشنسیاں نہیں دکھاتے، وہ اس طرح کی تیز تراریاں نہیں دکھاتے عوام میں جا کے یا یونیورسٹیز میں جا کے۔ یا سابق وزیر اعظم جو ہمارے تھے پہلے، عمران خان صاحب، ان کی نقل کرنے کے چکر میں وہ پھر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو، نہ یہ زیب دیتی ہیں۔ دوسرا اور اہم سوال جو ایک اور بچی نے کیا، ایک اور طالب علم نے کیا، کہ جب 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے، آئین میں لکھا ہوا ہے، تو پھر آئین پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے؟ تو کاکڑ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ الیکشنز میں نے نہیں کروانے، الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کی بات، لیکن الیکشن کمیشن کن لوگوں کی وجہ سے الیکشنز نہیں کروا رہے، کن لوگوں کے حکم کی بنیاد پہ الیکشنز نہیں کروا رہے؟ یا مجھ سے بہتر آپ سب جانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ ابھی کاکڑ صاحب کی جو ہے نگران وزیر اعظم کی میرے نظر سے ایک ٹویٹ گزرا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی پر ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جناب نگران وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کی طرف سے کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو پھر جب تھوڑی سی عوام پی ٹی آئی کی کوئی ریلی، کوئی جلسے کے لیے نکلتی ہے تو آپ اس کو پکڑتے کیوں ہیں؟ ابھی جو 22 اکتوبر کو کورٹ نے اجازت دے دی تھی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی، وہاں پہ پولیس کیوں موجود تھی؟ پی ٹی آئی کے جھنڈوں کو، عمران خان کی تصویروں تک کو پکڑا گیا، کیوں پکڑا گیا؟ اتنی نفرت کہ آپ لوگ تصویروں اور جھنڈوں تک سے نفرت کرنے لگ گئے؟ جو لوگوں کو آج بھی گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اپنی ہی عوام کو، اپنے ہی یوتھ کو آپ لوگ دہشت گرد تصور کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی میں کہتی ہوں بدبختی ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے وہ اور کیا ہوگی کہ دوسرے ملکوں کو تو دہشت گرد ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ملک کے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں وہ ہمیں دہشت گرد کہنے کے لیے کافی ہیں، ہماری یوتھ کو دہشت گرد بنانے میں کے لیے کافی ہیں۔ اور اگر پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، عمران خان تو جیل میں ہے نا، وہ رہیں جیل میں، آپ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں فیئرلی، کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک، کوئی مار کٹائی، کوئی کسی کو نہیں پکڑا جائے گا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوگی، کسی کے گھروں میں نہیں گھسا جائے گا، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوگی، تو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ جلسہ پی ٹی آئی کا کامیاب ہوتا ہے یا نون لیگ والوں کا۔ یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے۔ اور جو
عوام میں لوگوں کو میں آپ لوگ اتنی نفرت پیدا کر چکے ہیں، اور ہم لوگ جتنا عوام میں اب دیکھ چکے ہیں کہ جتنا شعور عمران خان دے چکے ہیں عوام کو، وہ آپ لوگ پیسے دے کر عوام کو بلوا تو لیں گے زبردستی اپنے جلسوں میں، ووٹ نہیں دلوا سکتے۔ جتنی نفرت لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ہے، شاید ہی کسی وزیر اعظم کے لیے ہو۔ یہ آپ لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ بات بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ لوگ اس ملک کو بچانے کے لیے واپس نہیں آئے، آپ لوگ صرف عمران خان کی نفرت میں واپس آئے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کے لیے واپس آئے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے آپ کے واپس آنے کی۔ آپ لوگوں نے اس کو نیچا دکھانا تھا، اس سے نفرت کا اظہار کرنا تھا، اسی لیے آپ لوگ آج ملک میں واپس آئے ہیں۔ جس دن آپ کی نفرت، آپ کا بدلہ، یہ سب پورا ہوگا، آپ لوگ پھر اپنی ایک فلائٹ لیں گے اور واپس لندن چلے جائیں گے، جو آپ کا پیشہ رہ چکا ہے۔